السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل سورہ بقرہ کے حوالے سے کئی ایک باتیں ہم نے سماعت کی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتا ہے اور بارش، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے کفار و مشرکین جو ہے دہل جاتے ہیں، آدمی ہل جاتا ہے، دہل جاتا ہے۔ اسی کی بات چل رہی تھی اور اسی ضمن میں بہت ساری باتیں کی گئی تھی۔ اب اسی تعلق سے آگے جو ہے گفتگو کی جا رہی ہے کہ جس طرح اندھیری رات اور ابر و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، رات اندھیری ہو، بادل کا دن ہو اور بارش ہوتی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ تاریکی چھائی ہو، اندھیرا ہو ایک دم، ایسے میں مسافر متحیر ہو جائے گا، پریشان ہو جاتا ہے، حیرت میں ہو جاتا ہے کہ کیا کرے، کیسے کیا کرے کہ آگے میں بڑھوں، جانے کا راستہ تلاش کروں، کیا کروں، کیسے کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب بجلی کے سہارے وہ کچھ دور تک دیکھتا ہے کہ راستہ کلیئر ہے تو چلتا ہے، جو ہی بجلی ختم ہوئی فوراً راستہ پھر جہاں چلا تھا پھر وہیں کھڑا ہے وہ، ٹھیک ہے، جہاں چلتا ہے وہیں پر رک جاتا ہے پھر کہ یار ایسا نہ ہو کہ پھر آگے جاؤں اور تکلیف دہ راستہ آ جائے، تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے۔ اب بتا رہے کہ اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت، اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی، معجزات جو انبیاء علیہ السلام نے دکھائے لوگوں کو، اس کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے کہ اسلام کی جو ہے وہ خوبیاں دیکھتے اسلام کی اور اسلام کا غلبہ دیکھتے کہ مسلمان اسلام پر غالب ہیں اور مسلمان کثرت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام معجزہ دکھا رہے ہیں، اور جب آرام کی بات آتی، مال غنیمت تقسیم ہوتے، علاقے مفتوح ہوتے اور عیش و عشرت کے سامان جب ملتے، تو اس کی بنیاد پر وہ جو ہے اسلام کی طرف راغب ہوتے منافق۔ اور جب کوئی مشقت پیش آتی، جب کوئی پریشانی ہوتی، جب کوئی اس راہ میں دشواری ہوتی تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے، تو کیا کرتے؟ راستہ پلٹ لیتے، پلٹی مار لیتے فوراً کہ یار یہ سب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ایسا، اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ وہ اسلام سے عادت و اطوار کی بات بتائی گئی، جو ان کی عادت ہے، اسلام سے ہٹنے لگتے۔ اسی مضمون کو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون وان یکن لہم الحق یاتوا الیہ مذعنین۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے، ایک فرقہ، ایک گروپ جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگرچہ ان کی طرف جو ہے وہ حق آئے، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو اس کی طرف جو ہے وہ پلٹی مار لیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں یعنی اگرچہ منافقین کا طرز عمل اس کا مقتضی تھا، کس کا مقتضی تھا؟ بتا رہے ہیں کہ جو ہے منافقین کا عمل اس بات کا تقاضا کر رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے سمع و بصر کو باطل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے حقدار تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سننے اور دیکھنے کو اللہ تعالیٰ باطل فرما دیتا، ان کی تمام تر قوتوں پر جو ہے وہ سیل مار دی جاتی اور ان کے تمام تر قوتوں کو کیا کیا جاتا؟ نیست و نابود، فنا کر دیا گیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باطل نہ کیا، ختم نہ کیا، بلکہ اسی کی جگہ جو ہے وہ باقی ہے۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کی تاثیر، سبب کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا کرنا، ایفیکٹ ہونا اور اس کا مؤثر ہونا مشیت الہی کے ساتھ مشروط ہے، یعنی سبب سے پہلے مسبب کا ہونا ضروری ہے، اور مسبب ہی سبب پیدا کرے گا اور سبب میں تاثیر پیدا کرے گا، وہی کون؟ مسبب، جس نے سبب کو بنایا ہے وہی سبب کے اندر تاثیر پیدا کرے گا، تو مسبب اصل ہے، اور مسبب کے کیے بغیر کوئی چیز کا سبب پیدا نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مسبب کے کیے بغیر کسی چیز کا کوئی سبب پیدا نہیں ہوگا اور سبب میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر کیا ہے؟ سبب ہے، ڈاکٹر، ہم بیمار ہوئے، ہم نے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا، ڈاکٹر کی طرف گئے کنسلٹنگ کے لیے اور معلومات لینے کے لیے اور اپنے علاج و معالجے کے سلسلے میں ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے
کو ہم نے اپنی تکلیفیں بتائی، اپنی بیماریاں بتائی، ڈاکٹر نے دوا تجویز کی، سجیسٹ کیا کہ یہ دوا آپ کھائیں تو انشاءاللہ یہ چیز ٹھیک ہو جائے گا، یعنی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوا کے اندر تاثیر کس نے پیدا کی؟ کوئی یہ تھوڑی کہہ سکتا کہ ڈاکٹر کی دوا میں شفا ہے، یا یہ ڈاکٹر شافی ہے، یہی شفا دے رہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے آپ کے مرض کے مطابق اس دوا کو سجیسٹ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ دوا گڑبڑ بھی ہو جائے، اس کا ری ایکشن بھی آپ کو ہو جائے، لیکن کبھی ہوتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، اور اس نے وہ دوا کو آپ کے لیے نافذ کر دیا کہ آپ اس کو 3 ٹائم کھائیں، 2 ٹائم کھائیں، کھانا کھانے کے بعد کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے کھائیں، اور اس کے علاوہ سونے کے بعد کھائیں، سو کے اٹھنے سے پہلے کھائیں۔ معلوم ہے کہ نہیں؟ سونے کے بعد بھی دوا کھاتا ہے کیا آدمی؟ اور اٹھنے سے پہلے بھی کھاتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو مزاحیہ طور پر یعنی دوا سجیسٹ کر رہا ہے وہ، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ دوا ایسے ایسے آپ کھائیں گے تو جلدی جو ہے وہ افاقہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دوا کے اندر یہ تاثیر کس نے پیدا کی، اور یہ سبب کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ مسبب الاسباب، سبب کا پیدا کرنے والا ہی اسباب پیدا فرما رہا ہے۔ تو ڈاکٹر دراصل شافی نہیں ہے، ڈاکٹر سبب بنا ہے ہمارے شفا کا، تاثیر اس کے دوا میں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمارا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر ہے، سبب وہی پیدا کرتا ہے اور سبب کے اندر تاثیرات بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں سمندر پار کرنا ہے، سبب کیا ہے؟ ناؤ، کشتی سبب بنی ہے، لیکن اصل میں پار کرانے والا اللہ کی ذات ہے، پار کرانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ چاہے تو کشتی اچانک چھید ہو جائے اور کشتی سے پانی وہ بھر جائے اور آدمی گر کے وہی میں ختم ہو جائے، لیکن نہیں، اس نے سبب پیدا کیا کہ ایک کشتی ہے، اس پر تم سوار ہوگے تو تم جو ہے آسانی کے ساتھ راستہ پار کر لو گے۔ تو سبب کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور چاہے اگر انسان ہی سبب کیوں نہ بنے، لیکن سبب بنانے والا کون ہے؟ حقیقی مسبب الاسباب حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی اس کا مسبب ہوں، میں ہی اس کا بنانے والا ہوں، نہیں، وہ مجازی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کون ہے؟ وہی اللہ ہے، تاثیر اس نے دی ہے، سبب اسی نے دیا۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہی کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی رضامندی ہوگی تو اسباب کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، سبب کے اندر، کاسز کے اندر جو ہے وہ ایفیکٹ پیدا ہوں گے، سبب کے اندر اسباب ایفیکٹ پیدا ہوں گے اس کے اندر۔ اللہ کی مشیت رضامندی نہیں ہوگی، سبب میں تاثیر پیدا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کنڈیشن ہے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی مشیت نہیں ہوگی، سبب پیدا نہیں ہوگا، اور سبب کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی مشیت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل اللہ کی مشیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور مشروط کے بغیر مشیت، مشروط کے بغیر کے ساتھ مشروط کہ بغیر مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ اسباب کیا کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی؟ سبب مل کے کیا کر لیں گے انسان کا؟ سمجھ میں آئی بات؟ سبب مل کے کیا کریں گے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی؟ اور اللہ کی مرضی ہوگی تو سبب سب کچھ کرنے لگیں گے، لیکن سبب تنہا کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ تو ہمارا یقین اور ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر، کہ وہی سب تمام چیزوں کے اسباب پیدا کرتا ہے، وہی وسائل پیدا کرتا ہے، وہی تمام چیزوں کے لیے ذریعہ بناتا ہے، بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اسی ضمن میں ایک بات اور آئی کہ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، شے چیز اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، اور جو تحت مشیت اس کے تمام ممکنات شے میں داخل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، شے جسے اللہ تعالیٰ چاہے، سمجھے؟ اور جو تحت مشیت، اور جو تحت مشیت اس کے تمام ممکنات شے میں داخل ہیں، جو تحت مشیت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے انڈر میں وہ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہے تو مشیت کے تحت آئے گا، اللہ راضی ہے، ان چیزوں سے راضی ہے، اسی کے تحت آئے گا، اور اس کے تمام ممکنات شے میں داخل ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو ممکن ہوگی، اللہ کی ذات سے جو چیز ممکن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ بولو گے اللہ کی ذات سے کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی ذات سے ممکن،
وہ چیز تحت مشیت ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کے رضامندی میں شامل ہے. اور جو چیز تحت مشیت نہ ہو، اللہ کی مشیت کے انڈر میں نہ ہو، ہے نا، بتا رہے ہیں کہ جو چیز ممکنات میں ہے وہ داخل ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، اس لیے وہ تحت قدرت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے. اور جو ممکن نہیں، واجب یا متمتع ہے، واجب یا متمتع ہے، اس سے قدرت والا وہ متعلق نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہے، اس لیے مقدور نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ سمجھا دو. جو چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت میں شامل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس پر جو ہے تمام اختیارات اور قدرت حاصل ہے. اور جو ممکن نہیں ہے، سمجھ رہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے یا متمتع ہے، سمجھ رہے ہیں، اس سے قدرت والا وہ متعلق نہیں ہوتا، سمجھ نہیں رہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کے ساتھ واجب ہے اور صفات بھی اس کے ساتھ واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی واجب الوجود ہے، ہیز ایکسسٹ بائی ہز ایکسسٹنس ناٹ ادرس. ہم دوسروں کی بنیاد پر قائم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے بنیاد پر قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہے، ہم کو ماننا پڑے گا. وہ رازق بھی ہے بیک وقت، وہ مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، تمام چیزیں بیک وقت ہے وہ اس کے پاس. سمجھ رہے؟ جہاں ذاتی صفات اس کے اندر ہے وہیں اس کے اندر جو ہے وہ واجب ہے ذاتی طور پر، وہیں پر اس کی صفات بھی واجب ہے. اس لیے مقدور نہیں، اس پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا، وہ اس کے لیے ضروری ہے. کوئی اس پر ہو جائے، اللہ پر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے اوپر قادر ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے. تو جو چیز ممکن ہے اللہ کی ذات سے، وہ تمام چیزیں تحت قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انڈر میں آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جو ممکن اور پاسبلٹی ہے ان تمام چیزوں پر اللہ قادر ہے، اور جو ناممکن چیزیں ہیں اللہ کی ذات سے، ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل نہیں. سمجھے؟ اور ممکن چیزیں کیا ہیں؟ جو اچھے صفات ہیں، اچھی خوبیاں ہیں وہ، اور جو بری خوبیاں ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ تمام غلط جو چیزیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر تمام صفات کی تمام خوبیاں، اچھائی کی تمام خوبیاں اس کے اندر موجود ہے، اور برائی سے پوری طریقے سے پاک ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب اللہ ہر تمام خوبیوں پر قادر ہے. اللہ ہر خوبیوں پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر برائیوں پر قادر. یہ عقیدہ ہونا چاہیے اہل سنت والجماعت کا. سمجھے نہیں سمجھے؟ وہی بتانا چاہ رہے ہیں. اب اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کے لیے جھوٹ اور تمام عیوب محال ہے. بتایا نا جو میں نے ابھی کہا. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ، جیسے کہ کچھ دیوبندیوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، نعوذ باللہ، یہ کلمہ کفر ہے، آدمی ایمان سے نکل جائے گا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے ایمان لایا ہے تو ہم کو یہ ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ خوبیاں جتنی بھی ہے، جو نیک خوبیاں ہیں، ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، لیکن جو برائیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. محال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کانسیپٹ پیدا کریں جو انسانوں کے لیے برائی ہے. جھوٹ، دھوکہ، غیبت، چغلخوری، یہ الٹے سیدھے جو ہیں انسانوں کے لیے ہے. انسان ان تمام چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن وہ خالق کائنات کا ہر چیزوں سے، ہر عیب سے پاک ہونا یہ بے انتہا ضروری ہے. وہ خدا ہی کیا جو عیب دار ہو، خدا کیسے ہوگا جس کے اندر عیب ہو؟ خدا کا ہر عیب سے پاک ہونا، انسان عیب دار ہو سکتا ہے لیکن خدا کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. اور اس پر عیب کی صفت کو فٹ کرنا یہ محال ہے، غلط ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ اور تمام عیوب محال ہیں. ایسا ہم کانسیپٹ بھی، ایسا تھنک بھی نہیں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، بلکہ یہ تمام چیزیں محال ہے اس کی ذات سے. وہ ایسا قطعی کر سکتا ہی نہیں، بلکہ کرتا ہی نہیں، کر بھی نہیں سکتا. ایسا سوچنا بھی غلط ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ آگے دیکھو.
اسی لیے قدرت کو ان سے کچھ واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے برائیوں سے کوئی واسطہ نہیں، اچھائیوں سے بہت واسطہ ہے، اچھائیوں سے ہی اس کا واسطہ ہے، برائیوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، سمجھے نہیں؟ تو اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اسی لیے، نہیں، غلط. تم نے گناہ کیا تو اپنی کرتوت اپنے بل بنیاد پر تم نے کیا ہے، بل بوتے پہ کیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے تم نے کیا. نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے تھے، پاور دیا تھا، سوچنے کی قوت دی تھی اور اختیارات فیصلہ کرنے کی قوت دی تھی. تم چاہتے تو سیدھی راستے اختیار کرتے، اچھے راہ پہ چلتے، لیکن تم نے غلط کام کر کے اب اللہ کی طرف اپنی نسبت کو ٹھوک. ہاں تو غلط ہے. وہ تقدیر کو تم کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ تقدیر میں تو یہ بھی تھا کہ تم اچھا کرتے تو تم کو نیکی ملتی، برائی کر رہے ہو تو تم کو برائی مل رہی ہے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اچھے راستے اختیار کرتے اور برائی سے بچ جاتے. تقدیر تو یہ کہہ رہی تھی، تقدیر نے تمہیں مجبور نہیں بنایا ہے. اللہ کے علم میں وہ بات موجود ہے کہ جو بندہ کرنے والا ہے وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے. اب بندہ نیکی کرے گا تو ثواب پائے گا، برائی کرے گا تو گناہ ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے اس کے بعد آگے کی آیتوں میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ اگلی آیتوں میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ بتائی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.